الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ ولعنت اللہ علی اعدائہم وعداء اللہ اما بعد فقط داستان جناب حابیل و قابیل. یہ دونوں بھائی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد تھے اور جناب حوا کی اولاد تھی. حضرت حابیل یہ خدا کے نیک اور صالح بندوں میں تھے اور قابیل نافرمان بندوں میں تھا. لہذا اسی نافرمانی کی وجہ سے اس نے حضرت حابیل کو قتل کر دیا. یقیناً ایک باپ کے لیے یہ بہت سخت مرحلہ تھا. یہ دنیا کا پہلا قتل تھا جو ایک بھائی نے بھائی کو قتل کیا تھا. جناب آدم کے لیے جوان بیٹے کا قتل ہونا اور اس دنیا سے چلا جانا بہت سخت تھا. کس طریقے سے برداشت کیا اور کس طریقے سے تحمل کیا یہ جناب آدم کا دل جانتا ہے. لیکن یقیناً شروع سے خدا بند عالم حضرت آدم علیہ السلام پر مہربان تھا. جہاں اس نے پہلے مہربانی کی وہیں ایسے غم و اندوہ کے عالم میں بھی حضرت آدم علیہ السلام پر رحم و کرم کیا. یقیناً یہ داغ بہت اہم داغ تھا جسے بھولنا حضرت آدم کے لیے ممکن نہیں تھا. لیکن جب خداوند عالم نے حضرت آدم کی بے چینی اور پریشانی کو دیکھا، ان کے گریے اور بکا کو دیکھا، ان کے اضطراب کو دیکھا، تو خداوند عالم نے حضرت حابیل کی جگہ ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام شیس ہے اور اس کو ہبۃ اللہ کہا گیا ہے. یعنی اللہ نے جناب حابیل کے بدلے جناب آدم کو ہبہ کیا تھا تاکہ جناب آدم کے لیے سکون کا سبب بنے، اپنے بیٹے کے داغ کو فراموش کر دیں، اپنے بیٹے کے قتل کو بھول جائیں. اور جب شیس کو خداوند عالم نے ایک بیٹے کے طور پہ دیا تو یہ شیس بھی ویسے ہی تھے جن صفات و کمالات کے حامل جناب حابیل تھے. کردار کے لحاظ سے ان کا کوئی جواب نہیں تھا، علمی میدان میں ان کا کوئی جواب نہیں تھا، ایمان اور تقوی کے لحاظ سے بہت ہی بہتر تھے. جناب آدم نے جب ان کے اندر بھی یہ تمام کمالات دیکھے، ایمان دیکھا، تقوی دیکھا، پرہیزگاری دیکھی، دینداری دیکھی، اخلاق دیکھا، تو جناب آدم علیہ السلام خوش ہوئے. اور یقیناً کبھی انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. قانون الہی یہ ہے کہ اگر اللہ کسی سے کوئی نعمت لے لیتا ہے آزمائش اور امتحان کے طور پر تو خداوند عالم اس سے بہتر نعمت اسے عطا کرتا ہے. اگر ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو خداوند عالم اس کے لیے ہزاروں دروازے کھولتا ہے. لیکن خدا کے اوپر انسان کو بھروسہ ہونا چاہیے، توکل ہونا چاہیے، اور یہی بھروسہ اور توکل ہے کہ یقیناً ایک دروازے کے بجائے ہزار دروازے اور ایک بیٹے کے بجائے نہ جانے کتنے بیٹے خداوند عالم دے سکتا ہے. اس لیے سب کچھ اسی کے ہاتھ میں، سب کچھ اسی کے قدرت میں ہے. جناب شیس یہ علمی لحاظ سے
اور اخلاقی لحاظ سے بہت زیادہ بہتر تھے، لہٰذا جس طریقے سے حابیل کو اپنا جانشین بنایا تھا اسی طریقے سے جناب آدم نے شیش کو اپنا جانشین بنایا۔ شیش حضرت آدم علیہ السلام کے فرما بردار بیٹوں میں تھے۔ جب دیکھا کہ اتنے فرما بردار ہیں، انہیں اپنا جانشین بنا لیا، تو جناب آدم علیہ السلام کے اوپر جتنے صحیفے نازل ہوئے تھے، تقریباً 20 صحیفے تھے، سب شیش کے حوالے کیے۔ تم اس کو مرتب کرو، تم اس کو صحیح کرو، تم اس کی تصحیح کرو، اور اپنے بھائیوں کے درمیان اور اپنے خاندان کے درمیان اس کو پیش کرو۔ یہ وقت جناب آدم کا گزر رہا تھا، ایک عرصے تک باپ بیٹے اس دنیا میں رہے اور زندگی گزارتے رہے، لیکن ایک وقت وہ آیا کہ جب جناب آدم علیہ السلام کی عمر بہت طویل ہو گئی۔ ایک لمبی عمر کے بعد جناب آدم علیہ السلام نے اپنے اندر احساس سستی، تھکان اور ضعیفی کا جب احساس کیا تو اپنے بیٹے شیش سے کہا، اے میرے لال، اس دنیا سے جانے کا وقت میرے قریب آ گیا ہے، میں مریض ہوں، میں ناتوان ہوں، میرے پاس قوت اور وہ طاقت اب نہیں رہی۔ خدا بند عالم کے دستور کے مطابق جتنی امانتیں ہیں میں وہ ساری امانتیں تمہارے حوالے کرتا ہوں، نبوت کے عہدے پہ تمہیں فائز کرتا ہوں۔ اور یہ وہ آثار علمی ہیں جو میں اپنے سرہانے رکھ کے تمہارے لیے ہمیشہ آمادہ رہتا ہوں۔ دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے، دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے، دین کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں ہر مشکل کا حل اس میں نہ موجود ہو۔ لہذا اس وصیت نامے کو لینا، دنیا کے سارے مسائل کا حل، دینی سارے مسائل کا حل اس میں موجود ہے۔ باپ نے بیٹے کو وصیت کی، امانت الہی بیٹے کے حوالے کیا، درجہ نبوت پہ اسے فائز کیا، اسرار نبوت اس کے حوالے کیے، اور حوالے کرنے کے بعد بیٹے سے خواہش کرتے ہیں، بیٹا میری یہ خواہش ہے۔ کہا بابا وہ کیا؟ کہا بیٹا وقت آخر ہے، رنج و غم میں زندگی گزر رہی ہے، اس آخری وقت دل یہ چاہ رہا ہے بہشت کے میوے اور وہ بہشت کے پھل جسے میں کھا چکا ہوں، ایک مرتبہ پھر مجھے بہشت کے پھل کھانے کو ملے۔ واقعاً انسان کو یاد آتا ہے کیا بہشت کی زندگی تھی، کس چیز کی وہاں کمی تھی، نہ کسی میوے کی کمی تھی، نہ کسی چیز کی کمی تھی، شاندار زندگی تھی، لیکن شیطان کا وہ حسد اور وہ جلن اور اس کا بغض جو حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پہ لے کے آیا۔ بیٹے سے خواہش کرتے ہیں، بیٹا آخری وقت ہے، بہشت کے پھل کھانے کا دل چاہتا ہے، میرے لال تم اس پہاڑ کے اوپر جاؤ اور اس پہاڑ کے دامن سے چڑھ کے اوپر جانا، اور دیکھو جتنے فرشتے ملیں سب کو میرا سلام کہنا، اور ان فرشتوں سے کہنا میرا بابا بیمار ہے، میرا بابا مریض ہے، میرا بابا پھلوں کی خواہش رکھتا ہے، بہشتی پھل اگر ہو سکے تو تم لوگ میرے بابا کو بہشتی پھل ہدیہ کرو۔ جناب شیش فرشتوں سے سلام کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، اور جب اوپر چلے جا رہے ہیں، ابھی راستے میں پہنچے تھے کہ جبریل سے ملاقات ہوئی۔
جبریل نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ لیکن جبریل سوال کرنے سے پہلے سب سے پہلے سلام کرتے ہیں. یہ ایک ادب و تہذیب ہے. یہ جب انسان ایک دوسرے سے ملے تو پہلے سلام کرے پھر کلام کرے. جبریل نے پہلے سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد پوچھا اے شیز بتاؤ کہاں جا رہے ہو؟ کہتے میرا بابا مریض ہے، اس نے پھل کی خواہش کی ہے، میں اس کے پھل کے انتظام کے لیے گھر سے نکلا ہوں، اور میرا ارادہ یہ ہے کہ میں کسی بھی طریقے سے پھل کو حاصل کروں اور اپنے باپ کو لا کے دوں. جبریل نے کہا شیز صبر سے کام لو، ہمت سے کام لو. جس کے لیے تم پھل لینے کے لیے جا رہے ہو اب وہ دنیا میں نہ رہا، اس دنیا سے رخصت ہو گیا. اتنا سننا تھا کہ شیز رونے لگے، گریہ کرنے لگے. باپ کی جدائی، باپ کا فراق انہیں برداشت نہ ہو سکا. گریہ کیا اور گریہ کرنے کے بعد جبریل نے انہیں سمجھایا. جبریل نے تعزیت و تسلیت پیش کی. تعزیت و تسلیت پیش کرنے کے بعد شیز سے کہا شیز ابھی تمہیں بہت کچھ کرنا ہے، تمہیں نبوت کے کام کو آگے بڑھانا ہے، تمہیں ابھی ایک بہت بڑی منزل طے کرنا ہے، لہذا اپنے آپ کو سنبھالو. شیز نے اپنے آپ کو سنبھالا. جبریل نے غسل و کفن کے لیے حکم دیا. غسل و کفن دیا گیا. غسل و کفن دینے کے بعد نماز جنازہ کی باری آئی. جناب شیز نے جبریل سے کہا آپ آگے تشریف لائیں اور میرے بابا کی نماز جنازہ پڑھائیں. جبریل نے کہا یہ میری جرت نہیں ہے، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، میری ہمت اتنی کہاں ہے، میری جرت اتنی کہاں ہے. میں نے تو آدم کا سجدہ کیا ہے، ہم ان کا سجدہ کر سکتے ہیں مگر ہم آدم اور بنی آدم کے مقابلے میں نہیں آ سکتے. یہ بنی آدم کے نیک اولاد کا حق ہے کہ وہ فرشتوں سے آگے رہے. کیا کہنا، جبریل نے کیا عظیم بات کہی، کتنا بڑا پیغام قیامت تک کے بنی آدم کو دیا کہ یہ انسان یہ کتنا بلند ہے، اس کی کیا عظمت ہے، اس کا کیا مقام ہے، اس کا کیا مرتبہ ہے کہ جب جناب شیس نے نماز پڑھانے کے لیے کہا تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں نماز نہیں پڑھا سکتا، میں صرف اور صرف ان کا سجدہ کر سکتا ہوں اس لیے کہ اللہ نے سجدہ کروایا ہے. میری ہمت نہیں ہے کہ میں بنی آدم کے آگے آؤں، میں بنی آدم کے مقابلے میں آ کے کوئی کام کروں. میں ہمیشہ بنی آدم کے پیچھے رہوں گا، آگے نہیں آ سکتا. کاش کہ ایسے ہی نیک انسان ہوتے، ایسے ہی نیک صفات لوگ ہوتے تو یقیناً فرشتوں سے وہ کہیں آگے ہوتے. وہ مقام میں، وہ منزل میں، وہ مرتبے میں ہر لحاظ سے فرشتوں سے آگے ہوتے. اس لیے انسان کے اندر خداوند عالم اتنا کمال رکھا ہے کہ اگر وہ اپنے آپ کو دینی، اخلاقی، علمی ہر اعتبار سے اگر آراستہ کر لے، اپنے آپ کو سنوار لے، خدا کی راہ پہ اگر چلے تو یہ فرشتوں سے کہیں آگے نکل سکتا ہے. فرشتے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. لیکن یہی انسان اپنی صلاحیتوں کو اگر بروئے کار نہ لائے اور اپنی صلاحیتوں سے فائدہ نہ اٹھائے تو یہی انسان اتنا پست ہو جاتا ہے کہ جو فرشتوں سے آگے نکلنے والا ہوتا ہے وہ جانوروں سے بھی پست اور بدتر ہو جاتا ہے. کل انعام بل ہم اضل، یہ جانور نہیں بلکہ جانور سے بدتر ہو جاتا ہے. تو انسان کا کمال ہے. شیس آگے بڑھے، پھر شیس نے آگے بڑھ کے نماز پڑھائی. نماز پڑھنے کے بعد اپنے باپ کو دفن کیا.
دفن کرنے کے بعد باپ کے قبر پہ روتے رہے، باپ کے قبر پہ گریا کرتے رہے، اور گریا بکا جب تک زندہ رہے کرتے رہے۔ تقریباً 1000 سال جناب شیس اس دنیا میں رہے، نبوت کے فرائض انجام دیتے رہے، اور یہ وہ شیس ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام کے بعد دوسرے نبی ہیں جو اتنے بلند اور بالا مقام پر فائز تھے کہ خداوند عالم نے ان کو نبوت کے عہدے پر فائز کیا۔ اور جب یہی شیس 1000 سال کے بعد جانے لگے تو انہی کی اولاد جو اپنی ہی اولاد تھی، اس اولاد میں سے جناب ادریس کو اپنی جگہ مقرر کیا، نبوت کے درجے پر فائز کیا، اور وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ اس کے بعد جناب ادریس نبوت کے فرائض انجام دیتے رہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔